امانت کا تعلق باتوں سے بھی ہے. جی ہاں، میں نے کہا نا باتوں سے بھی ہے. حدیث شریف میں فرمایا المجالس بالامانۃ الا ثلاثۃ مجالس، کہ بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں دوستوں میں، ڈائننگ ٹیبل پر، گھر میں اور پارٹیوں میں، وہ امانت ہوتی ہے. مجلسوں میں یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری، خاص طور پر ذمہ داروں کے لیے، جہاں سینسیٹیو باتیں ہوتی ہیں، جہاں کچھ مشورے ہوتے ہیں، جہاں قوم کے لیے کچھ باتیں طے پاتی ہے، چاہے پارلیمنٹ میں، چاہے کمیٹی میں، چاہے کسی کاؤنسل سینٹر میں، کسی بھی جگہ. مثلا ہم ایک استاد ہیں، اگر محتمم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ مشورے ہو رہے ہیں اور وہاں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ امانت ہے، ختم بات، وہ باہر نہیں آنی چاہیے. اس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ مجلسیں امانت ہوتی ہے. لیکن حضور نے فرمایا 3 مجلسوں کی باتیں آؤٹ کر سکتے ہیں، چاہے سامنے والے نے کہا ہو کہ یہ امانت ہے، لیکن آپ آؤٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1، اگر کسی مجلس میں کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا پلان بنایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے، اس کی اولاد کے ساتھ ایسا کریں گے، اس کے مال کے اوپر ایسا اٹیک کروائیں گے، اس کے اوپر مقدمہ کروائیں گے، اس کو فلاں کیس میں پھنسا دیں گے، نعوذ باللہ ثم، تو ایسی کوئی بات کسی مجلس میں ہوئی ہے، آپ فوراً سامنے والے کو مطلع کر دو کہ تمہارے بارے میں ایسی پلاننگ چل رہی ہے. اگر کسی مسلمان کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہو، اگر کسی مسلمان کی جان کے ساتھ، تو عزت، مال اور جان، اگر یہ بات کسی مجلس میں ہو رہی ہو تو اس کو فوراً آؤٹ کر دینا چاہیے. اسی طرح واٹس ایپ پر کبھی کبھی ہم لوگ جو ایک دوسرے سے چیٹنگ کرتے ہیں، میرے بھائیو اس میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے. لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے کر محفوظ کر لیتے ہیں اور سامنے والے کو پریشر، یہ امانت ہے، یہ خیانت کرتے ہیں اگر ہم نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو، چاہے اس سے کتنی ہی دشمنی کیوں نہ ہو جائے. آدمی دشمنی ہی میں تو پہچانا جاتا ہے، دوست تو سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، لیکن جب انبن ہو جائے تو پہچانا جاتا ہے کہ آپ کتنے اخلاق اور مروت سے کام لے رہے ہو اور آپ کی زبان کتنے انصاف سے بات کر رہی ہے. تو یہ جو واٹس ایپ پر چیٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی ہم آؤٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح آج کل ایک نئی مصیبت چلی ہے بہت سے لوگوں میں، کال ریکارڈ کرنا. یہ بھی خیانت ہے، یہ بالکل خیانت ہے. آپ سامنے والے کی اجازت کے بغیر اس کا کال ریکارڈ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کو کرنا ہے تو پہلے اس کے پاس اجازت لے لو کہ دیکھو بھائی میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے والا ہوں وہ کال ریکارڈ کروں گا. اگر وہ ہاں کہے تو ٹھیک، وہ نہ کہے تو آپ نہیں کر سکتے. ظلم تو یہاں تک کر رہے ہیں کہ بغیر اجازت کے کال ریکارڈ تو کر لیتے ہیں اور پھر ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تیرے ساتھ جو بات ہوئی وہ میرے پاس محفوظ ہے، میں نے ریکارڈ کیا ہے، وقت پر اس کو آؤٹ کروں گا. یہ بالکل خیانت ہے. ہم کسی کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، پرسنل بات ہوئی ہے کسی کے ساتھ، ہم بلکہ یہاں تک لکھا ہے آپ میرا بیان اگر ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں آپ کے ساتھ کس انداز میں بات کروں. میں آپ کے اوپر اعتماد کر کے بالکل بات کر رہا ہوں کھلے من کے ساتھ، اور آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. وہ ریکارڈنگ آپ کہیں پہنچا رہے ہیں جہاں ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے کسی کو، جو اس کا کچھ مطلب اور نکال سکتا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی آفت ہو جائے گی. یہ مصیبت ہے. آج کل لوگ اسپائی کیمرہ لے کر، اسپائی پین لے کر مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ایک مصیبت چلی ہے کہ 5-10 لوگ جمع ہوئے ہیں، ایک آدمی موبائل چالو کر دیتا ہے، ریکارڈنگ کر رہا ہے پوری مجلس، پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میں ریکارڈ کروں. یہ بھی خیانت ہے. اور جانتے ہو خیانت کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے. حدیث شریف میں آیا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اور ایک تو فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، چاہے بات کی امانت، چاہے پیسوں کی امانت، چاہے راز کی امانت، چاہے محبت کی امانت. بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں غسل الجنابت ایضا امانت، کہ جنابت کا غسل بھی امانت ہے. اب آپ بولو گے اس میں کیا امانت؟ یعنی
پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچانا یہ ان جڑوں کا حصہ ہے، جو ان تک پہنچا دینا یہ اس کی امانت ہے۔ کان اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس، بولتے جاؤ، امانت ہے، صرف نعمت نہیں، امانت ہے۔ آنکھیں اللہ کی، ہماری نہیں ہے یہ۔ ہم اسی لیے تو اسلام میں ڈسکس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی آنکھ نکال کر کسی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، organ کسی کے حوالے کرنا، یہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ جب وہ یہ آپ کے پاس، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور آیت کیا پڑھی میں نے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ آنکھوں کی امانت ہے قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کی مخلوق میں غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، والدین کی زیارت کرنا، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا۔ کان کی امانت قرآن شریف کی تلاوت، بیانوں کو سننا، اچھی باتیں سننا۔ دل کی امانت اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا عشق، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خالص محبت، یہ دل کی امانت ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ پلے کیا اور کوئی اور چیز بھری، کوئی اور چیز سنی، کوئی اور چیز دیکھی، کوئی اور چیز سوچی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔